الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیمات. محترم بزرگ بھائی اور دوستو، جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے زندگی کا مقصد اور اس کا ہدف کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کی جو تخلیق فرمائی ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور اس کے پیچھے جو حکمت کار فرمائے، اس عنوان پر بات کی جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح باتوں کو آپ تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر عمل کرنے کی نیت سے دوسروں تک پہنچانے کی فکر و کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 12 تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم. کہ جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جنہوں نے کفر کیا، وہ چند دنوں کے لیے مزے لوٹ رہے ہیں، اور اسی طرح وہ کھاتے ایسے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، لیکن ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. فقیہ عصر استاد گرامی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ انسان کے لیے جہاں غذا کی ضرورت ہے وہی بصورت دیگر جانوروں کے لیے بھی غذا کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر انسان صرف کھانے سے تعلق رکھے اور کھانے دینے والے سے تعلق نہ رکھے، اگر انسان صرف نعمت سے تعلق رکھے اور نعمت جس نے دی ہے اس سے تعلق نہ رکھے، اس کی عبادت نہ کرے، اس سے لو نہ لگائے، اس کے طرف رجوع نہ کرے، اس کی طرف مراجعت نہ کرے، تو حضرت مولانا آگے لکھتے ہیں ایسی صورت میں انسان اور جانور کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو پیدا فرمایا ہے اس کا مقصد اور اس کے پیچھے کیا حکمت کا فرما ہے، آج سے 1400 سال پہلے اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انس اور جنس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ابن جریج فرماتے ہیں کہ اپنی شناخت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ ہماری ضرورت نہیں تھی. میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستو، اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف اور صرف وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنس اور انس یعنی انسان کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور میرے محترم بزرگوں، بھائیو دوستو، اس دنیا کے اندر انسان جب زندگی جیتا ہے تو اپنے مقصد سے بھٹک جاتا ہے، اپنے ایمبیشن سے جو وہ بھٹک جاتا ہے، راہ سے بھٹک جاتا ہے، اور جب وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا چلا جاتا ہے، اور وہ ایک نہ ایک دن جو ہے دھول کی کھائی میں جا گرتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے اندر بھیجے جانے کا مقصد جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے اس کو پہچاننے کی جو ہے کوشش کرے. اور ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے گمان کر رکھا ہے
کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کیا ہے؟ تمہارے پیدا کیے جانے کے پیچھے، تمہاری تخلیق کے پیچھے ہماری حکمت کیا کار فرماتی؟ ہم نے کیوں تم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ کیا تم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم دنیا کے اندر کھیل کود کرتے رہو، اور جس طرح جانور جو ہے گھاس چرتا ہے اور اپنے خواہشات میں لگا ہوا رہتا ہے، اسی طرح انسان جو ہے بس گھاس چرتا رہے اور اسی طرح اپنے خواہشات کی تکمیل کے اندر لگا رہے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہارا گمان یہ بھی ہے کہ آخرت میں تم ہمارے طرف لوٹا نہیں دیے جاؤ گے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا اس دنیا کے اندر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس دنیا کے اندر اس کی کوئی مسئولیت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت پیش کی گئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، یقیناً اس بات میں کوئی شک و تردد نہیں کہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت تمہیں اس میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، لہذا دنیا کے فتنے سے بھی بچو اور عورتیں کے اور اسی طرح عورتوں کے فتنے سے بچو۔ آگے اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آزمائش تھی وہ عورتوں کے سلسلے میں تھی کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو انسان کو مال دیا ہے اور اللہ رب العزت نے جو اولاد ہمیں عطا فرمائی ہے اور اسی طرح کی وہ ساری چیزیں جس کو انسان اس دنیا کے اندر استعمال کرتا ہے اور اس کو یوز کرتا ہے، اللہ رب العزت سورۃ الرحمن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس روئے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں وہ ایک نہ ایک دن ختم ہوتی چلی جائے گی اور ان پر فرائیت طاری ہوتا چلا جائے گا، وہ سوال ہوتا چلا جائے گا، لیکن جو ذات باقی رہے گی وہ تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو کر رہے گا اور جو اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے چونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کے پیچھے عظیم مقاصد ہے، اس کے پیچھے بہت سے ارادے ہیں، اس لیے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے جو دو جہاں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک کار نہیں، وبذلک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما برداری والا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستو، انسان اور جانور میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ جانور جو ہے یعنی اس کو تو وہ بھی تو اللہ رب العزت کی مقصد ہے، وہ بھی تو اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، لیکن وہ کیا ہے بس جو ہے گھاس چرتے ہیں اور اپنے خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی ہے، دانائی عطا فرمائی ہے، بینائی عطا فرمائی ہے، بصیرت عطا فرمائی ہے، تو اپنے عقل کے ذریعے سے انسان صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرتا ہے، رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان جو ہے تمیز کرتا ہے، اور وہ مقصد کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اور وہ کون سے اعمال ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہی ہے کہ وہ کام کرنے سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اور جن کاموں کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان سے روکا جائے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کیا جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک ایسا وسیع اور جامع مفہوم ہے کہ انسان کا ہر قول اور ہر عمل چاہے وہ
وہ ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو, اور جسے اللہ رب العزت پسند کرے اور جسے اللہ رب العزت راضی رہے. میرے محترم بزرگوں, بھائیو اور دوستو, مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کیا جائے, اور اسی طرح سے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. بس انسان رب چاہی زندگی گزارے اور من چاہی زندگی گزارنے سے احتراز و اجتناب کرے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.